بات کروں گا آج کمبوڈیا کی، جس کا کیپٹل ہے نام پین. جی ہاں، جس کو پہلے کمپوچیا بھی بولتے تھے. اب کمبوڈیا کے حوالے سے ان دنوں مجھے بڑی کوئریز آئیں، بڑے دوستوں نے کہا جی کمبوڈیا جانا ہے، کمبوڈیا جانا ہے، کچھ اس کا طریقہ کار نکالیں. میں نے کچھ کنسلٹنٹ سے بات بھی کی ہوئی ہے. تو ابھی اسی دوران مجھے ایک ہماری بہن ہے کہیں دور، میرا خیال ہے پتہ نہیں شاید کھاریاں سے ہیں غالباً، انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک وائس نوٹ بھیجا، اور یقین مانے وہ دل دہلا دینے والا وائس نوٹ تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ میرا بھتیجا، ہم نے بڑی مشکل سے، بڑی کوششوں سے پیسے اکٹھے کر کے، ایسے ہی کرتے ہیں سارے، ہم آپ سارے کیا ہیں، ہم کوئی مطلب اتنے راٹیکین تو ہیں نہیں، تو متوسط طبقے کے ہیں سارے. تو جناب اس نے کہا کہ ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنے بھتیجے کو بھیج دیا کمبوڈیا. اب اس کے پاس ایک انتہائی آڈ جاب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، فون کرتا ہوتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں. پھر کہتی ہے کہ اس نے پرسوں جو کچھ کھایا ہے تو وہ اس کو ابکائیاں آنے لگ گئیں. بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کتا کھا لیا. اور وہ میری بہن رو رہی تھی، روتے ہوئے اس نے، ظاہری بات ہے خون ہے نا اس کا، بچہ ہے اس کا، اس کی بہن کا بیٹا، اور وہ کس حالات میں ہے کہ اس نے کتا کھا لیا. اور وہ جناب وہاں پہ نا کہہ کر رہا ہے، مطلب تھرو آؤٹ کیا اس نے، کہیں آ رہی ہیں مجھے سنتے ہوئے ہی بڑا سارا وقت. تو میں نے کہا میری بہن میں اس سلسلے میں کچھ کروں گا، اس کو وہاں سے نکالتے ہیں، کسی اور بہتر جگہ پر اس کو بھجوانے کی کوشش کریں گے، چلو دال چاول ہی کھا لے. ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ کل ایک نوجوان نے مجھے ایک وائس نوٹ بھیجا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات ذرا طویل ہو جائے گی. تو میں نے کہا بتائیں. کہتا کہ جناب میں لاہور سے میرا تعلق ہے، اور میں کوئی 2.5-3 ماہ پہلے لاہور سے کمبوڈیا آیا ہوں. اگین وہی کمبوڈیا آ گیا. کمبوڈیا آیا ہوں، اور ایک ایجنٹ کے تھرو میں نے کوئی 10-12 لاکھ، غالباً 13 لاکھ روپیہ اس کو دیا، اور میں کمبوڈیا آیا ہوں. اور میں 3 مہینے سے یوں سمجھ لیں کہ ایک جہنم، ایک نرک میں ہوں میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے. اب سنتے جائیے گا آپ. وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، ہم پتہ نہیں کیا سنتے ہیں جی، ہمارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے اب جب ہم یہاں سے جائیں گے. او بھائی، یہ آب و ہوا، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، آزادی تو ہے نا یہاں پہ، وہ ظلم و ستم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہہ لیں اور کچھ چیزیں کہہ لیں، کچھ آڑے آ رہی ہیں، تو ہمارے تھوڑے سے مسائل ہیں، یہ مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، ختم ہو جائیں گے. اس نے کہا جی کہ ہم کوئی 7-8 بندے ہیں ایک کمرے میں، بوتھ میلز اینڈ فیمیلز، اور یہاں پہ کسی چیز کا وہ نہیں ہے. ہم 4 دن ہو گئے ہیں، 4 دن کے بعد سورج کی روشنی دیکھتے ہیں. ہمیں گویا انہوں نے قید کیا ہوا ہے یہاں پہ. نماز نہیں پڑھنے دیتے، اللہ اکبر، اللہ کا نام نہیں لینے دیتے. اور اس کے بعد یہ کوئی توقیر نہیں ہے یہاں پہ نا، کوئی کہہ لیں کہ ڈفرینسیشن، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ ایک فیمیل ہے بیچاری، وہ بھی پھنسی ہوئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوئی ہے، ہم بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. نماز کے لیے جائے نماز بچھایا تو انہوں نے جناب اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ کچھ نہیں یہ ہوگا. کرتے کیا ہیں یہ اسکیمرز ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے انہی ہم لوگوں سے، لڑکیوں سے اور لڑکوں سے کالز کرواتے ہیں، فیک کالز اپنے امپرسینیشن کر کے، اور ان کو جھانسا دیتے ہیں اور ان سے پیسے منگواتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا پوری میں ہی آج کل تو ایسے ہی ہو رہا ہے. اور جناب ہمیں کھانے میں وہی بات آ گئی، تو ہم ڈر کے ان کو التجائیں کر کے کہا ہے کہ ہمیں دال دے دو، صرف چاول دے دو، اور ہم نے کچھ نہیں کھانا، ہم مر جائیں گے. اور کہتا ہے کہ اگر کام نہ کریں، واپس جانے کی بات کرتے ہیں تو مارتے ہیں اور کرنٹ لگاتے ہیں. وہ کرنٹ کہتا مجھے جب سے 3 مہینے ہو گئے مجھے 4 دفعہ کرنٹ لگ چکا ہے، اور ویڈیو کالز نہیں کرنے دیتے، کلوز سرکٹ کیمرے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. اور جس ایجنٹ کے تھرو ہم گئے تھے، اس نام نہاد ایجنٹ نے وہاں پہ ہمیں پہنچانے کا ان سے لیا ہے $1600. آپ یقین کریں $1600. میں تو حیران ہو گیا. یعنی بندہ اسمگل کرنے کا، یہ اسمگلنگ ہے نا، پیورلی اسمگلنگ ہے. اس اسمگل کرنے کا اس بندے نے $1600 تو صرف اس بندے نے لیا نا. اس کے بعد پھر ٹکٹ، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ، پھر اور جی ویزا فی، یہ فی وہ فی، وہاں کے ایجنٹس نے لے لیا، یہاں کے ایجنٹ نے لے لیا. یہ کوئی تقریباً 13 لاکھ روپیہ بنتا ہے. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ میں کیا کروں اس سلسلے میں تو صرف دکھ ہی کر سکتا ہوں. یا پھر مجھے لیٹر آن یہ خیال آیا کہ آخر کمبوڈیا ہی کیا ہے، وہ اتنے حالات خراب ہیں. پھر مجھے خیال آیا، میں نے تھوڑا سا سرچ کیا کہ وہاں پہ ایمبیسڈر کون ہے. وہ جناب کوئی ہز ایکسیلنسی ظہیر الدین بابر صاحب ہیں، اگر تو وہ ابھی تک وہاں پہ ہیں. ہی از این ایکس بینکر، میں خود بینکر ہوں. تو میں بینکر تو بڑے اس معاملے میں مطلب اچھے ہوتے ہیں اور گلے پہ پیر نہیں رکھتے ہیں.
اسٹریٹ گوئنگ ایک ادارہ جو ایسا ہے، ان کی چونکہ اپ برنگنگ ایسے ہوئی ہے، تو ان کو اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے. وہاں پہ اٹیشیز ہیں ان کے، سیکنڈ سیکٹری، تھرڈ سیکٹری، فرسٹ سیکٹری، ان کو ڈپیوٹ کریں، ان کو پوچھیں کہ آپ کی اپنی کمیونٹی ہے، آپ نہیں دیکھنا ہے. آپ فورن مشن میں جاتے ہیں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے، ٹریڈ ٹائز بڑھانے کے لیے، اور آپ کی جو کمیونٹی وہاں پہ ہوتی ہے خاص طور پہ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، اس کمیونٹی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے یہ مشن ہوتا ہے، جس کے پیسے حکومت پاکستان دیتی ہے. حکومت پاکستان کہاں سے دیتی ہے؟ وہ جو اندر گل سڑ رہے ہیں نا، ان کے ٹیکس سے آپ کی سیلریز اور آپ کے معاملات سارے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے، ہمارے جو فورن مشن ہے وہاں پہ، کہ ان چیزوں کو دیکھیں. یہ ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں اور پے در پے ہو رہے ہیں. تو اس کا فوری طور پر کوئی ازالہ کریں، تدارک کریں، اور کچھ نہیں تو ان کو انٹروین کر کے ان کو اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو مطلب استعمال کریں اور ان کو واپس بھجوا دیں. ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی بھی کیا مطلب کہ بتا دی ہے کہ جی ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا. تو یہ محمد عثمان صرف ایک نہیں ہے، کئی محمد عثمان ہیں جو اس طرح کے جیل نما کمروں میں گل سڑ رہے ہیں، اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ، صرف کبھی میسج پہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی جان پہ کھیل کے یہ آپ کو وائس نوٹ بھیج رہا ہوں. نہیں تو کیونکہ کیمرہ کہتا سامنے لگا ہوا ہے، اگر مجھے انہوں نے دیکھ لیا، میں تو اپنے کوئی امپریشنز بھی نہیں شو کر رہا کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں. میں یہی کر رہا ہوں جی میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں یا میں کچھ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں. تو اتنے کلوز سرکٹ کیمرہ ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ شاید ہمیں ویسے ہی مار دیں. اتنے زور کا کرنٹ لگتا ہے کہ جان نکل جاتی ہے اس وقت، اور ہم سارے ڈرے ہوئے ہیں. اب یہ میری مطلب جو گفتگو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ اس کمیونٹی کے لیے ہے جس کو میں نے ڈیولپ کیا ہے. میں نے یقین مانے دن رات آپ پہ لگایا ہے، اس لیے کہ مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، احترام ہے آپ لوگوں کا، خدا کا واسطہ ہے. جانے سے پہلے یہ جو نام نہاد ایجنٹس ہیں نا، یہ ایک ہمارا بہت بڑا مینس ہے. اس سے بچیں، اور خود بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میں موسٹلی پڑھے لکھے ہیں یار. گوگل پہ جا کے تھوڑا سا اس ملک کے حالات، چیزیں دیکھیں. کچھ ناچیز جو بندہ ہے نا، اس سے بھی میں ٹھیک ہے، لوگ پوچھتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں بڑی دیانتداری کے ساتھ بڑا دل کر کے نہ دن دیکھ رہا ہوں نہ رات دیکھ رہا ہوں، آپ کی کوئریز کا جواب دیتا ہوں. ہاں 100 میں سے کوئی ایک آدھ اگر مس ہو جاتا ہے تو پھر میں بعد میں وہ جواب کہتے ہیں جی سر جی جواب تو دے دیں، پھر مجھے شرمندگی سے ہوتی ہے، میں دوبارہ پھر اس کو دیکھ کے جواب دیتا ہوں. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو میں نے جواب نہ دیا ہو، جس کا فون نہ اٹینڈ کیا ہو، جس کو پراپرلی رسپونڈ نہ کیا ہو؟ تو میں تو آپ کے لیے حاضر ہوں. آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ ہمیں اتنے دکھ نہ دیں. مجھے دکھ پہنچا ہے، یقین مانے. وہ محمد عثمان میرے نہ دماغ پہ رات کا وہ جیسے بس وہ میرا دماغ اس میں سے نکل ہی نہیں رہا. اور مجھے خوف یہ آتا ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک نہیں کئی محمد عثمان ہوں گے. ذرا تھوڑا سا خیال کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.